سورہ محمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں جنگ کے بارے میں آپ کو کچھ اسٹریٹجیز ملیں گی کہ جنگ کیسے کری جائے، کس طرح سے لڑائی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، اب دیکھیں کہ پچھلی جتنی بھی حوامیم سورہ گزری ہیں ان کا شروع جو سورہ ہوتی تھی حامیم سے، اب یہاں سے ایک نئے انداز سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کو اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی ضروری ہیں، اور اس پر بھی ایمان لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پہ بھی عمل کیا۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن پہ لے کے یا باوجداد پہ لے کے جو بھی انہوں نے کہا اس کی بات مانی، بلکہ آپ کی سنت، آج ہم دیکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں مانتے ہیں، کتنا ان پر چلتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، کون سی سنت کو لیتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ اب یہاں سے جنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے، جب کافروں سے تم ملو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لو، تاکہ یہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے نا، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، یعنی جو جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ آخری درجہ ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقلم ہے، ہاتھ کا جہاد ہے، خاندان کا، معاشرے کا، خواہشات کا جہاد ہے۔ خواہشات کا جہاد، اپنی خواہشات کو، کتنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، کس کو روکنا ہے، اور اسی طرح سے خاندان والوں کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے تبلیغ کرنی ہے، معاشرے کے ساتھ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ان کو بتانا ہے، اور اپنے نفس میں پھر یہ ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، پھر ہاتھ کے ساتھ یعنی جہاد جو ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے۔ تو یہ جو آخری درجہ ہے، اور اس کے لیے یعنی جب لوگ نہیں مسلمان ہوتے تو پھر اس پر جہاد ہے۔ تو یہ جہاد بھی ایک یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے سے بات کی اور وہ نہیں مانا تو اس کو قتل کرنا شروع ہو گیا۔ یہ جہاد ایک اوپر کی سطح پہ ہے، یعنی حکومتی لیول پہ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کرے گا، اور انہیں اس میں جنت میں لے جائے گا جسے انہیں شناسا کر دیا ہے، یعنی جسے ان کو پتا تھا کہ ہم جب شہید ہوں گے تو اس جنت میں جائیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے نہ خوش ہوئے، بس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اس کی سزا اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے، اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ کافر ہوئے اور دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپاؤں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی چوپائے جس طرح ان کو عقل نہیں ہوتی، ان کا کام کیا تھا؟ کھانا۔ اب یہ جو کافر ہیں یہ بھی اپنے پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے گھر بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ یہ چوپاؤں کی طرح کھا رہے ہیں اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا گیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا مکہ سے، جن کا مددگار کوئی نہ تھا۔ بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو، وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو، یعنی جو اپنی خواہشات کو مانتا ہو۔ کیا ایسا شخص اس ایمان والے کی طرح ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبا کے رکھتا ہو؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جنتی اور جہنمی کیا یہ برابر ہیں؟ نہیں۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ سوائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ تو استغفار کن کے لیے ہے؟ یعنی اپنے گناہوں کی، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ استغفار کہا جاتا ہے کہ 70 سے زیادہ بار ایک دن میں استغفار کیا کرتے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈیل دے رکھی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے سرینوں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اللہ نے ضائع کر دیے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یعنی آپ دیکھتے ہیں
کہ اس کی مثال آپ کمپیوٹر سے لیں، موبائل سے لیں. آپ نے کوئی فائل بنائی، اس کو سیو کیے بغیر آپ نے اس کو بند کیا اور وہ ڈیلیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. آپ نے اتنی محنت کی اور وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ ختم ہو جائے گی جب. تو اسی طرح جو انسان ہے جنہوں نے اپنے تھوڑے بہتے اعمال کیے لیکن اللہ کو ناراض کرتے رہے، کبھی پرواہ نہ کی اللہ کو خوش کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ان کے اعمال اسی طرح سے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ڈیلیٹ کر دیں گے. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کی کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کو ڈب سے پہچان لے گا. تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے. یہ جو منافق تھا عبداللہ، وہ کیا کرتا تھا؟ نمازیں بھی پڑھتا تھا، پہلی صف میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا، فجر ہوتی کوئی بھی نماز میں شامل ہوتا، جنگوں میں جاتا. پھر منافق تھا، نفاق تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو بتا دیتا کہ یہ منافق ہے. ہر منافق کے چہرے پہ آپ پہچان لیتے، پتہ ہوتا کہ یہ منافق ہے. لیکن واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو جانتا ہے. یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں گے، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جانچ لیں گے. اب ایک وقت آیا تھا جب عبداللہ نے بھی انکار کر دیا تھا، وہ بھی جب منافق جو تھا وہ بھی جہاد پہ جانے کے لیے اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا کہ کون منافق ہے، کون سچا مسلمان ہے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے. ان قریب ان کے اعمال خارج کر دے گا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے آپ عید میلاد النبی منائیں اور اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی کی خوشی میں کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے باقی جو اعمال کیے وہ بھی غارت ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم ہی نہیں دیا اس کو کرو گے تو بدعت ہوگی. تو ایسا نہ ہو کہیں قیامت والے دن ایسے اعمال بدعات کر کر کے وہ سارے جو نیکیاں ہوں وہ بھی تباہ ہو جائیں، وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے، اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بس تم بودے بن کر صلح کرو، درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کرے. واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اسے بخیلی کرنے لگو گے، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جو مال کا کہا، زکوٰۃ کتنی فرض ہے انسان پہ؟ 2.5، 2.5% بس. باقی سارا مال انسان کا ہے. اگر اللہ کہتا کہ 50% آپ نے اللہ کے رستے میں دینا ہے، باقی 50% تمہارا ہے، تو انسان کیا دے سکتا؟ اللہ کہتا اس وقت بخیلی کرنے لگو. اور اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ نے صرف 2.5% رکھا ہے. ہاں انتم ہؤلاء، خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روح گردانی کرو، اگر تم منہ پھیر لو تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں بخیلی سے بچائے. یہ بھی بخیلی ہوتا ہے کہ جب آپ نے پڑھا، اس کو سنا، اس کو آگے نہ پھیلایا، اس کو شیئر نہ کیا. آپ کے پاس اچھی بات آ جائے اس کو نہ پھیلانا، یہ بھی بخیلی ہے. آپ کے پاس آپ نے سن لیا، لوگوں کو نہ بتانا، یہ بھی بخیلی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بخیلی یہی ہے کہ کسی نے مال مانگا اس کو نہ دیا، تو بخیلی یہی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کو آگے نہ پھیلایا جائے،
یہ بھی بخیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بخیلی سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہر قسم کی کنجوسی سے محفوظ فرمائے، جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو جا، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔